السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اردو زبان کی تیسری کا 50واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کا مضمون آدمی کے سلسلے میں ہے۔ نظیر اکبر آبادی کے یہ اشعار ہیں جو ہم پڑھیں گے۔ آدمی کے سلسلے میں انہوں نے کیا کہا ہے، کون سا آدمی باعزت ہوتا ہے اور کون سا آدمی بے عزت کہلاتا ہے اور ذلیل کہلاتا ہے۔ انہوں نے یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو انسان بنایا ہے، لیکن انسانوں میں بہتر وہ انسان ہے جو اپنی خوبیوں کو پہچانے۔ جو اپنی خوبی کو نہیں پہچانتا ہے تو پھر ایسا شخص ذلیل اور رذیل کہلاتا ہے۔ چلیے بلا تاخیر اس سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدمی، نظیر اکبر آبادی، نظیر اکبر آبادی، اکبر آباد جگہ کا نام ہے جہاں کی طرف ان کی نسبت کی گئی ہے کہ نظیر صاحب کہاں کے ہیں؟ اکبر آباد کے۔ نظیر اکبر آبادی۔ گدا، بے نوا، تیغ، زرق برق، زرق برق، فرق، فرق پڑھتے ہیں لوگ لیکن فرق پڑھیے گا، فرق۔ اب گدا کے معنی بھکاری، فقیر، بے نوا، مفلس، کمزور، تیغ، تلوار، زرق برق، ٹھاٹھ باٹ، فرق، فاصلہ۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، مفلس اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، زردار و بے نوا ہے، زردار و بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے جو مانگتا ہے، ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، یاں آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی، یاں آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی، یہاں کے معنی یہاں، اور آدمی کو تیغ سے مارے ہے آدمی، اور آدمی کو تیغ سے مارے ہے آدمی، پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، چلا کے آدمی کو، چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، اور سن کے دوڑتا ہے، اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور سن کے دوڑتا ہے
سو ہے وہ بھی آدمی۔ ایک آدمی ہے، ایک آدمی ہے، جن کے یہ کچھ زرق برق ہیں۔ ایک آدمی ہے، جن کے یہ کچھ زرق برق ہیں۔ روپے کے ان کے پاؤں ہیں، روپے کے ان کے پاؤں ہیں، سونے کے فرق ہیں۔ روپے کے ان کے پاؤں ہیں، سونے کے فرق ہیں۔ جھمکے تمام غرب سے لیتا بشرق ہیں۔ جے پر زبر پڑھیے گا۔ جھمکے تمام غرب، غرب معنی مغرب، جھمکے تمام غرب سے لیتا بشرق ہیں۔ کم خواب تاش، خواب لکھا جاتا ہے لیکن خواب پڑھیے گا، واو کی آواز پڑھنے میں نہیں آئے گی۔ کم خواب تاش شال دو شالوں میں غرق ہیں۔ کم خواب تاش شال دو شالوں میں غرق ہیں۔ اور چیتھڑوں لگا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اور چیتھڑوں لگا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اشراف اور کمینے سے لے شاہ تا وزیر۔ اشراف اور کمینے سے لے شاہ تا وزیر ہیں آدمی ہی، صاحب عزت بھی اور حقیر۔ ہیں آدمی ہی، صاحب عزت بھی اور حقیر۔ یہاں کے معنی یہاں آدمی مرید ہیں اور آدمی ہی پیر۔ یہاں آدمی مرید ہیں اور آدمی ہی پیر۔ اچھا بھی آدمی ہی کہاتا ہے اے نذیر۔ اچھا بھی آدمی ہی کہاتا ہے اے نذیر۔ اور سب میں جو برا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اور سب میں جو برا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ ناظرین، میں نے اس کو پڑھ دیا ہے، اب دوبارہ ہم اس کی تشریح کیے دیتے ہیں۔ آپ ان کی تشریح کو صحیح سے سنیں اور غور سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دنیا میں جو بادشاہ ہے، لوگوں کا سردار اور رہنما ہے، وہ بھی آدمی ہے۔ مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، یعنی ایک آدمی تو اتنی معراج ہو گئی اس کی کہ بادشاہ بن جاتا ہے، دوسرا فقیر اور گداگر بن جاتا ہے، بھکاری بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے اور بھی دیکھیں، زردار و بے نوا۔ زردار مانے زر مانے سونا اور دار مانے رکھنا، یعنی زر رکھنے والا یعنی سونا رکھنے والا۔ اسی طریقے سے بے نوا مفلس فقیر، چاہے سونا رکھنے والا ہو یعنی مالدار ہو یا فقیر ہو، سو ہے وہ بھی آدمی ہی ہے۔ چاہے مالدار ہو یا غریب ہو یا فقیر ہو، دونوں کے دونوں آدمی ہی ہوا کرتے ہیں۔ نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، جو اللہ تعالیٰ کی نعمت سے محظوظ ہو رہا ہے وہ بھی آدمی ہی ہے۔ ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، روٹی کے ٹکڑے مانگ رہا ہو یا کچھ اور بھی مانگ رہا ہو، مانگنے والا وہ بھی کیا ہے؟ آدمی ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کھا رہا ہے، دوسرا ٹکڑے مانگ رہا ہے، لیکن دونوں کیا ہے؟ آدمی ہے۔ اتنا فرق کیوں؟ آگے چل کے پڑھتے ہیں۔ یہاں آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی۔ وارے کے معنی قربان، یعنی آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی۔ ایک ہی آدمی ہے،
پھر دوسرا آدمی اس پر کیا کرتا ہے، جان کو وارتا ہے، قربان کرتا ہے، اس کے لیے مر مٹنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اچھا انسان جو ہوتا ہے اس کے لیے لوگ جان دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی، یعنی آدمی پہ آدمی ہی اپنی جان کو قربان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آدمی کو تیغ سے مارے ہے آدمی۔ ایک آدمی تو دوسرے آدمی پر جان قربان کر رہا ہے، جبکہ ایک اور آدمی دوسرے آدمی کو کیا کر رہا ہے؟ تیغ سے، تلوار سے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ ان چیزوں کو ہمیں فرق کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، ایک آدمی کی دوسرا آدمی اسی عزت بھی اتارتا ہے۔ پگڑی اتارنے سے مراد یہی ہے، اس کی عزت اتارتا ہے، ذلت دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، آدمی ہی کرتا ہے۔ پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، یعنی آدمی کی پگڑی بھی آدمی ہی اتارتا ہے، یعنی اس کو ذلیل کرتا ہے۔ چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، آدمی کو ہی آدمی چلا کر کے پکارتا ہے، رے بے کہہ کے بھی پکار دیا کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو کمال تک نہیں پہنچایا۔ تو جو نامکمل اور ادھورے انسان رہتے ہیں اس کی عزت دنیا میں نہیں ہوا کرتی۔ یہاں پر جتنے بھی دیکھیں گے، ایک بادشاہ ہے، اس نے عزت کمائی، مفلس و گداگر کیوں بنا؟ اس لیے کہ اس نے عزت نہیں کمائی، دنیا کو صحیح طریقے سے برتنے کی کوشش نہیں کی۔ سونا جو رکھ رہا ہے وہ مالدار بنا، وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کی، اور دوسرا نعمت کھا رہا ہے، نعمت بھی کھا رہا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ جو ٹکڑے مانگتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان سب چیزوں میں اگر وجود ڈھونڈیں گے تو اکثر و بیشتر ایسا لگے گا کہ انسان نے اپنے آپ کو کامل اور مکمل بنانے کی کوشش نہیں کی۔ ورنہ بعض مرتبہ تو اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی بیوقوف ہوتا ہے لیکن اس کے پاس مالداری آ جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، آ جاتی ہے کسی کے پاس بھی۔ لیکن عمومی طور سے دنیا کا اصول یہی ہے کہ جو اپنے آپ کو بناتے ہیں وہ اچھے کہلاتے ہیں، لوگ عزت بھی کرتے ہیں، زردار و بے نوا بھی ہو جاتے ہیں، اور ہر طریقے کی اسے آسائش بھی ملنے لگتی ہے۔ اور سن کے دوڑتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، یعنی آدمی کے لیے کوئی اگر کسی کو پریشانی ہوتی ہے اور اگر وہ اچھا آدمی ہے تو دوسرا آدمی سن کر فوراً دوڑ جاتا ہے اس کے بارے میں کہ اسے کوئی پریشانی پہنچے یا کوئی حالات پیش آئے تو لوگ اس کے ارد گرد جمگھٹے لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس نے دنیا کو فائدہ پہنچایا، لوگوں کو فائدہ پہنچایا، اس لیے لوگ اس کے لیے کھڑے رہتے ہیں، سن کے دوڑ جاتے ہیں۔ ایک آدمی ہے جن کے یہ کچھ زرق برق ہیں، یعنی ایک آدمی ہے جن کا، یعنی کچھ آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کے کچھ یہ زرق برق ہیں، ٹھاٹ باٹ ہیں، کوئی ان کے یہ ٹھاٹ باٹ ہیں۔ روپے کے ان کے پاؤں ہیں، سونے کے فرق ہیں۔ روپے کے ان کے پاؤں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روپے کے پاؤں ہو جاتے ہیں، بلکہ اس سے مراد مثال یہ لی گئی ہے، تشبیہ یہ دی گئی ہے کہ روپے کے ان کے پاؤں ہیں، یعنی کہ پیسہ ہے ان کے پاس تو لوگ ان کے پاس آتے ہیں زرق برق کی وجہ سے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میری ضرورتیں ان سے پوری ہو جائیں گی، اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ سونے کے فرق ہیں، سونے کے فرق ہیں، یہاں سے یہاں یہ بھی مراد ہو جائے گا کہ سونے کی وجہ سے، یعنی سونا چاندی کی وجہ سے اس کے درمیان فرق پڑ جاتا ہے کہ ایک آدمی مالدار ہے، دوسرا غریب ہے، تو یہ فاصلہ بن جاتا ہے دونوں کے درمیان، غریب کے درمیان اور امیر کے درمیان۔ جھمکے پڑھیے گا، جھیک پر زبر، جھمکے تمام غرب سے لے تا بشرق ہیں۔ جھمکے کے معنی ہوں گے، جھمکا کے معنی آتے ہیں بھیڑ بھاڑ، عام لوگوں کی، جم گھٹا، عام لوگوں کی بھیڑ، اسی طریقے سے جم گھٹا، جھمکا، تو اسی سے بنا ہے جھمکے، یہ شعروں میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ جھمکے تمام غرب سے لے تا بشرق ہیں، یعنی لوگوں کی بھیڑ مغرب سے لے کر کے، یعنی پچھم سے لے کر کے پورب تک بھیڑ ہی بھیڑ ہو جاتی ہے۔ لے کے معنی لے کر اور تا کے معنی تک، یعنی جھمکے تمام، یعنی تمام لوگوں کی بھیڑ ہو جاتی ہے مغرب میں بھی، مغرب سے لے کر شرق تک، یعنی کہ پورب تک، یعنی پورب سے لے کر پچھم تک لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے اس کے لیے جن کے پاس سونے چاندی ہوں، کم یا بادشاہ ہوں۔ کم خواب تاش، کم خواب کے معنی آتے ہیں کم سونے والا، لیکن یہاں پر کم خواب تاش کے معنی ہوں گے
تاش کے معنی آئیں گے زربفت، ایک قسم کا زرعی کپڑا جس کا تانا ریشم کا اور بانا بادلے کا ہوتا ہے، تو یہ ریشمی کپڑا سے مراد ہے تاش۔ زربفت والا کپڑا زربفت کپڑا کو کہتے ہیں۔ کم خواب تاش، شال کے معنی آتے ہیں ریشمی چادر لال والی جو ہوتی ہے، اور ایسے چادر کو بھی کہتے ہیں۔ دو شالہ، ایک قسم کا سرخ ریشمی کپڑا ہوتا ہے، چادر ہوتی ہے جو بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ان کے امیروں کے جو پہناوے ہیں ان کو اس میں بتایا گیا ہے۔ میں غرق ہیں، یعنی کم خواب تاش، یعنی اچھے زربفت کے کپڑے میں ہوں یا شال میں ہوں ریشمی، یا اسی طریقے سے دو شالوں میں جو اعلیٰ قسم کا ریشمی کپڑا ہوتا ہے، اس میں یہ سب کے سب غرق رہتے ہیں۔ کون؟ جن کی حکومت ہوتی ہے، جن کو لوگ مانتے ہیں، اکثر لوگوں کو ایسا ہی دیکھا گیا ہے۔ اور چیتھڑوں لگا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، یعنی ایک آدمی کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی دے دی دولت کہ وہ شال بھی گویا کہ سونا چاندی سے مرصع پہنتا ہے، لیکن دوسرا ایسا شخص ہے کہ اس کے کپڑا بھی عام نارمل کپڑا بھی اسے نہیں ملتا، بلکہ چیتھڑوں لگا کپڑا پہنتا ہے، لیکن دونوں کیا ہیں؟ آدمی۔ ایسا فرق کیوں؟ اشراف اور کمینے سے لے شاہ تا وزیر۔ اشراف کے معنی نیک، شرف کی جمع ہے اشراف، یعنی نیک شخص ہوں یا کمینے شخص ہوں، ان سے لے کر کے بادشاہ تک، شاہ کے معنی بادشاہ، تا معنی تک، وزیر کے معنی آتے ہیں منتری یا پردھان۔ وزیر کے معنی منتری یا پردھان، چاہے اچھے نیک لوگ ہوں یا کمینے، یہاں سے لے کر کے چاہے بادشاہ ہوں یا وزیر ہوں، یہ سب کے سب ہیں آدمی ہی صاحب عزت بھی اور حقیر۔ آدمی ہی کیا ہو جاتے ہیں؟ صاحب عزت ہو جاتے ہیں، یعنی عزت والے اور مقام و مرتبہ والے ہوتے ہیں، اور دوسرا ہی آدمی ہی ہوا کرتا ہے جو حقیر ہوتا ہے۔ یہاں آدمی مرید ہیں اور آدمی ہی پیر، دیکھیے کتنا فرق ہے، ایک آدمی مرید اور استاد ہو جاتا ہے، اور ایک آدمی ہی پیروکار ہوتا ہے، اور آدمی ہی شریروں کا استاد، ولی اور رہنما ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو شریر اور بدماش قسم کا رہتا ہے، دوسرا پیر بن جاتا ہے، اور یہ آدمی ہی ہے دونوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک نے اپنی قدر کو پہچانا اور دوسرے نے اپنی قدر نہیں کی، تو اس لیے کیا ہو گیا؟ ایک آدمی پیر بن گیا اور دوسرا مرید بن گیا۔ اگر انسان اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی اس کے اندر طاقت دی ہے، اور اسے اپنے آپ کو ابھارنے کا اور نکھارنے کا اتنا موقع دیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اچھا کر سکتا ہے، لیکن جو اچھا کرتا ہے وہی بڑا بنتا ہے۔ یہاں کے معنی یہاں آدمی مرید ہیں اور آدمی ہی پیر۔ اچھا بھی آدمی ہی کہاتا ہے اے نذیر۔ اے نذیر، شاعر اپنے آپ کو بولا ہے، یہاں پہ آخری بند میں شاعر اپنا نام لکھتے ہیں۔ تو اے نذیر، آدمی ہی اچھا کہا جاتا، آدمی کو ہی اچھا کہا جاتا ہے، اور کہلاتا بھی آدمی ہی اچھا ہے، اور سب میں جو برا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، یعنی آدمی ہی اچھا کہلاتا ہے، سب میں سب سے اچھا بھی کہلاتا ہے اور سب سے برا بھی کہلاتا ہے۔ کون؟ آدمی ہی۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ایک نے اپنے آپ کو پہچانا اور اپنے آپ کو بنانے کی اور نکھارنے کی کوشش کی، دوسرے نے اپنے آپ کو نکھارنے اور بنانے کی کوشش نہیں کی۔ تو اس شعر میں شاعر نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ اے انسانوں، اے لوگوں، اگر تم اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہو اور عزت و مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو بناؤ، سنوارو، اور بننا سنورنا علم کے ذریعے ہوتا ہے، لہذا ہم سبوں کو یہ چاہیے کہ علم سیکھیں اور دوسروں کو سکھلائیں۔ اس لیے قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو وحی کے طور پر اتری، اقرأ باسم ربک الذی خلق، ہے، جس کا تعلق پڑھنے سے تھا۔ تو ہم سب آدمی اس بات کو لازم رکھیں، اور اپنے آپ کو جاہل کہلانا اچھی بات نہیں ہے، لہذا جتنی کمی کوتاہیاں ہو چکی وہ ہو گئی۔ اب ہم سبوں کو تعلیم کی طرف آگے آنا چاہیے، اور گھر کا ہر فرد پڑھے اور اچھی طریقے سے پڑھے، نامکمل اور ادھورا نہ پڑھے۔ آخر میں ناظرین آپ سے درخواست ہے کہ
ہماری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، اور جہاں تک ہو سکے ہماری ویڈیو کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ اس کی تشریح اور بھی زیادہ تھی، لیکن بہت جلدی میں نے اسے نمٹانے کی کوشش کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔